السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو مدرسہ.pk میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور جدید سیاسی معاشرتی افکار، جو کہ اسلامیات کا پرچہ ہے، جس کا سبق نمبر 15 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہوگا اسلامی ریاست کا تصور فلاح عامہ۔ کسی بھی ریاست کے جو سیاسی افکار ہوتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اسلامی ریاست کے جو سیاسی افکار اور خصائص ہیں ان کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی ہم اسلامی ریاست کے جو اہم افکار و خصائص میں سے ایک اہم چیز ہے فلاح عامہ کا تصور، اس کے بارے میں جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ معزز طلباء کرام، آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اسلام کا نظام عدل، اس موضوع کے تحت اسلامی عدل کی خصوصیات، پھر معاشرے میں عدل کا کردار، اور آخر پہ قاضی کی اہمیت کیا ہے اور قاضی کے اختیارات کیا ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے اس کا موضوع ہوگا اسلامی ریاست کا تصور فلاح عامہ۔ اس عنوان کے تحت ہم فلاح عامہ کے مفہوم کو جانیں گے، پھر فلاح عامہ کی اہمیت قرآن اور احادیث سے کیا ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں اسلامی ریاست اور فلاح عامہ اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے کس طرح فلاح عامہ کو پروموٹ کیا اور احکامات جاری کیے ہیں۔ بات اگر ہم فلاح عامہ کے مفہوم کی کریں تو فلاح عامہ کا مفہوم بڑا سادہ سا ہے کہ فلاح عامہ سے مراد یہ ہے عام لوگوں کی بہتری، پوری قوم کی بھلائی۔ کسی ریاست میں لوگوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے کیے جانے والے کام جو ہیں وہ فلاح عامہ میں شمار ہو۔ اس لائن کو پھر سے غور سے پڑھیں کہ عام لوگوں کی بہتری، پوری قوم کی بھلائی، یہ کسی بھی ریاست میں لوگوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے کیے جانے والے، یعنی وہ کام انفرادی طور پر ہو، وہ کام اجتماعی طور پر ہو، وہ کسی بھی انداز سے ہو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور فائدہ میسر ہو، وہ فلاح عامہ میں شمار ہوتا ہے۔ اسلام لوگوں کی معاشرتی، معاشی اور سیاسی فلاح کا داعی ہے، اور دین اسلام نے تمام طرح احکام و قوانین کا بنیادی عنصر جو ہے وہ فلاح عامہ ہے۔ اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ کسی نہ کسی طرح سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ فلاح عامہ کے مفہوم کو اگر آپ مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ کسی شخص کی ذاتی ضرورت کے وقت اس کا کام کر دینا، یا معاشرے کی اجتماعی ضرورتوں اور سہولتوں کو فراہم کرنے کی کوشش کرنا، چاہے وہ کسی کو بات سمجھانے کے انداز سے ہو یا پھر کسی کی مدد کر دینا، جیسے کمزور اور بوڑھے لوگ جو ہیں ان کو سڑک پار کروا دینا، یہ بھی عام لوگوں کی بھلائی ہے۔ اس میں جو ٹریفک چل رہی ہے اگر آپ اس کو سڑک پار کروا دیں گے تو جو جا رہے ہیں گاڑی میں ان کا بھی فائدہ ہوگا، اور جس بوڑھے شخص کو آپ سڑک پار کروا رہے ہیں اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح کسی کو اچھے الفاظ کہہ دینا، اچھے الفاظ کے ذریعے اس کو آگے پھر سے کھڑا ہونے کی ہمت دے دینا، یہ بھی فلاح عامہ میں شمار ہوگا۔ اسی طرح عام طور پہ کہیں پانی کا نل لگوا دینا تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو، گرمی کے موسم میں اسے پانی پی سکے، یہ بھی فلاح عامہ ہے۔ راستے کو صاف کر دینا، راستہ بنوا دینا، یا پھر کسی کی مالی طور پہ مدد کر دینا، یا کسی کو سمجھا دینا، کسی کو اچھی بات بتلا دینا، یہ ساری چیزیں فلاح عامہ کے مفہوم میں شامل ہوں گی۔ فلاح عامہ کی اہمیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فلاح عامہ کی اہمیت قرآن مجید میں کئی ایک آیات سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کے متعلق جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کو باہم مدد پہنچایا کرو۔ یہ فلاح عامہ کا ایک بہت ہی اہم اصول ہے کہ جو بھی نیکی کا کام ہو، اچھائی اور بھلائی کا کام ہو تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ اگر اس کے برعکس گناہ کا یا برائی کا کام ہو تو پھر شریعت نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی والے کام پہ حصہ نہیں بننا جب تک نیکی کا کام ہو، کوئی رفاہی کام ہو، کوئی فلاحی کام ہو یا اصلاحی تدبیر ہو تو اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگو اچھائی والے کام کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھائی سے مراد کسی بھی طرح سے کسی کو فائدہ پہنچا دینا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر تو اپنے بھائی کو مسکرا کے مل لیتا ہے تو یہ بھی تیری نیکی ہے۔ یعنی اسلام نے جو تصور دیا ہے ہر کسی کو بھلائی اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا پھر زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ کون ہے تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا۔ اب اس آیت کا مفہوم ایک تو عقائد کے اعتبار سے بھی ہے، عبادات کے اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، موت دی ہے، تو اس زندگی اور موت کا اصل مقصد اور مدعا تو یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کا اصل تعلق تو وہی ہے، لیکن الفاظ کے عام ہونے کی وجہ سے اس کو ہم فلاح عامہ پہ بھی لا سکتے ہیں کہ جہاں پہ حقوق اللہ ہیں وہاں پہ حقوق العباد بھی ہیں، کہ اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا حکم بھی دیا ہے، اور حقوق العباد کو پورا کرنا یہ فلاح عامہ کے مفہوم میں شامل ہے کہ جب کوئی بندہ کسی غریب کو پیسے دے دیتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ بھی ایک فلاح عامہ بھی ہے، نیکی بھی ہے۔ کسی گرتے ہوئے کو سہارا دے دیتا ہے، کسی کا بازو بن جاتا ہے، تو یہ بھی نیکی ہے اس کی، اور یہ بلائی میں شمار ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں نہ کرو گے تب تک تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرنا ہے؟ یا تو وہ جہاد پہ خرچ ہوگا، یا غرباء پہ خرچ ہوگا، یا مساکین پہ خرچ ہوگا، تو لوگوں کو ہی دیا جائے گا۔ جب لوگوں کو دیا جائے گا، اللہ کے راستے میں دیا جائے گا، تو یہ فلاح عامہ کے مفہوم میں شامل ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دیگر کئی آیات اس مفہوم پہ دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ الدہر کی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ خود بھوک ہونے کے باوجود بھی کھانا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، مسکینوں کو، غلاموں کو، قیدیوں کو وہ کھانا کھلا دیتے ہیں۔ خود طلب بھی ہوتی ہے، بھوک بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری آیات فلاح عامہ کے مفہوم میں شامل ہوں گی، اور جو تفصیل کا طالب ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا غور کے ساتھ مطالعہ کرے اور اپنی متعلقہ آیات کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فلاح عامہ کی اہمیت احادیث مبارکہ سے کیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے رہنمائی کی ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہکذا واشار بالسبابہ والوسطی۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی سبابہ اور وسطی انگلی دونوں کو ملا کے بھی دکھایا۔ اس حدیث سے فلاح عامہ کے مفہوم کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے۔ ایک بچہ جو یتیم ہو چکا ہے، جس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کی پرورش کرنے والا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا قیامت والے دن پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے جنت میں موجود ہوگا۔ یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ اس سے فلاح عامہ کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ حدیث لی ہے ہم نے الجامع الصحیح للبخاری سے، 5304 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوہ اور مسکین کے لیے تگ و دو کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کے رستے میں تگ و دو کر رہا ہے، یا وہ رات کو قیام کرتا ہے اور دن کے روزے رکھتا ہے۔ اس حدیث سے بھی بڑی اہمیت واضح ہو رہی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاح عامہ، عام لوگوں کی بھلائی کے لیے تگ و دو کرنے والے شخص کی کس قدر اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ یہ حدیث بھی ہم نے لی ہے الجامع الصحیح البخاری سے 5353 نمبر روایت ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی اسلامی ریاست اور فلاح عامہ۔ اسلامی ریاست کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک فلاحی اور خدمت کرنے والی ریاست ہوتی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں حکومت کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ امن و امان کو قائم کرے اور ملک کی دفاع کی خدمات انجام دے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں حقیقی اور فطری مساوات قائم کرے اور ان تمام رکاوٹوں کو دور کرے جو جد و جہد کی مساوات کی راہ میں حائل ہیں، اور اپنے تمام شہریوں کی، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، بنیادی ضروریات کی فراہمی کی ضمانت دے۔ یہ اسلامی ریاست کی بڑی ہی اہم خوبی اور ذمہ داری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اسلامی ریاست کے اغراض و مقاصد کیا ہے۔ مسلم سیاسی فکر کی روح سے معاشرے کی اصلاح خلافت کی ذمہ داری ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں امن و امان اور عدل و انصاف کے مطابق حکومت کی جاتی ہے اچھا معاشرہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کے درمیان اخوت، مساوات کو اہمیت دی ہے، تنازعات اور قتل و غارت سے روکا ہے، قتل کو بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بغاوت، لوٹ مار اور ڈاکہ ڈالنے کی مذمت کی گئی ہے۔ اسلامی خلیفہ کو ان گناہوں کی سزا دینے کے لیے اختیارات دیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ایک پرامن اور بہترین معاشرے کو قائم کیا جا سکے۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست جو ہے جس میں تصور آبا کا وجود ہے وہ کس انداز سے ہے۔ دین اسلام نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، وہ کس لیے ہے کہ تاکہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے بلکہ دولت کی گردش ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، لوگو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کس لیے؟ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کَی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، کہ صرف مالداروں کے درمیان ہی یہ مال سمٹ کے نہ رہ جائے بلکہ یہ تمام غرباء کے درمیان اس کی گردش ہو۔ اسی طرح کوئی ایسا غریب جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، یعنی اس کا مال اس قدر نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچا، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ الفطر کے نام سے، فطرانے کے نام سے اس کے لیے بھی رکھا ہے تاکہ اس کو بھی جوڑنے کی مسلسل عادت نہ رہے بلکہ وہ بھی خرچ کرے۔ اسی طرح دین اسلام نے کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جہاں پہ قربانی کے احکامات دیے تو اللہ نے اس کو صرف کرنے کا یہ طریقہ بتلایا کہ اس سے خود بھی کھاؤ، جو بھوکے اور محتاج لوگ ہیں ان کو بھی کھلاؤ، یعنی کھانا کھلانے کی ترغیب دی۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اپنی بھوک ہونے کے باوجود، چاہت ہونے کے باوجود۔ اسی طرح دین اسلام نے یتیموں سے نیک سلوک کا حکم دیا۔ گزشتہ ہم نے احادیث کی شکل میں بھی جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ شفقت کرنے والا، اس کی کفالت کرنے والے کی کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے احسان کا حکم دیا ہے، نیکی کرنے کا حکم دیا ہے اور بلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا حکم دیا ہے۔ آگے اگر ہم دیکھیں کہ اسلامی ریاست میں فلاح عامہ کا تصور کس انداز سے ہے، اسلامی ریاست میں تعلیم کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کیوں؟ جب شعور آئے گا، آگاہی آئے گی تو پھر انسان قوم کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے سوچے گا۔ یہ حدیث ہم نے لی ہے سنن ابن ماجہ سے، اس کتاب کا ٹائٹل آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح اسلام میں فلاح عامہ کا تصور اس انداز سے دیا کہ مسلمان تمہارے بھائی ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پھر مریض کی عیادت کرو۔ اس کی کئی ایک فضیلتیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ بنیادی سہولیات کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی گئی۔
مسافروں کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے مسافر کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے زکوٰۃ کی جہاں پہ فرضیت کا اور زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا، وہاں پہ مسافر کا بھی ذکر کیا کہ اگر مسافر کے پاس زاد راہ ختم ہو جائے، کسی غیر علاقے میں ہے جو اس کا اپنا علاقہ نہیں ہے، تو وہاں کے لوگ اس کی ضروریات کو پورا کریں، اگرچہ وہ زکوٰۃ کے مال سے ہی کیوں نہ کرے، لیکن مسافر کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ پھر عدل و انصاف اور مساوات، یہ اسلام میں جو فلاح عامہ کا تصور ہے بڑی اہم چیز ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی سیاسی افکار جو ہیں کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کے سبق کا ہم خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑھی وہ ہے فلاح عامہ کا مفہوم، پھر فلاح عامہ کی اہمیت قرآن اور حدیث سے، پھر اسلامی ریاست اور فلاح عامہ یعنی اسلام نے کس انداز سے احکام دیے ہیں وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسلامی ریاست میں تصور تبلیغ، تبلیغ کا مفہوم کیا ہے، پھر دعوت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے، پھر دعوت اللہ کی اہمیت قرآن اور حدیث سے کیا ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور دعوت و تبلیغ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں یہ ہم جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے تک کے لیے آپ اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ سوال یہ ہے کہ قدیم معاشرے میں فلاح عامہ کی اہمیت یعنی جو قدیم لوگ گزر چکے ہیں ان میں کس قدر یہ تصور پایا جاتا تھا۔ آپ اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔